اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ کل سورہ آل عمران کی 13 نمبر آیت پر ہم نے اختتام کیا، جو جنگ بدر کے حوالے سے تھی، اور اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کا فلسفہ جو ہے قلت و کثرت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر فتح عطا فرماتے ہیں، اور اس کا پیچھے بھی گزر چکا کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، تو ان کی کیفیت اور اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ اور ہوتی ہے، اور جو اس سے پھرے ہوئے ہیں ان کی صورتحال اور ہوتی ہے۔ اب انسانی پسندیدگی کی چیزیں جو ہیں، جس کی طرف مرتا ہے آدمی، جن کے پیچھے زندگی سمجھتا ہے کہ اگر یہ میسر ہیں، یہ نعمتیں، تو بڑی زندگی ہے، اللہ بڑا خوش ہے، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو گویا اللہ ناراض ہے۔ تو آج بھی اسٹینڈرڈز ہم نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، وجہ وہی ہے کہ جو انسانی فطرت ہے وہ ہمیشہ سے ہے کہ بدلتی تھوڑی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، زُيِّنَ مزین کر دی گئی ہیں، اچھی بنا دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں، اٹریکٹیو بنا دی گئی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشوں کی طرف لپکنا، ان کی جو ہے نا گویا، اب لسٹ تو میرا دل نہیں چاہ رہا یہاں بولنے کا لفظ انگریزی کا، لیکن یہ کہ اس کی طرف اٹریکشن کا لفظ بولا ہے کہ ہر وقت اس کی خواہش کس میں، من النساء بیویاں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ اور من الذهب والفضہ سونے چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے، یعنی روپیہ پیسہ، والخیل المسومۃ اور گھوڑے سدھائے ہوئے نشان زدہ، والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتیاں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو معلوم انسانی تاریخ میں، اور آج بھی دیکھیں ہم اتنا آگے چلے گئے، ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ بڑی مرغوب ہے، تو بندہ جو ہے نا وہ بس نہیں کرتا ان پر، اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی اس زندگی کی متاع ہے، یہ دنیا کی اس زندگی کی خوبصورتی ہیں، یا دنیا کی اس زندگی کا وہ سامان ہے جو تم چاہتے ہو کہ جس سے یہ زندگی چلے۔ واللہ عندہ، جو اللہ کے پاس ہے، حسن المآب، وہ بہت زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان سے منع نہیں کیا ہے، ان کی جائز حدود مقرر کر دی ہیں کہ یہ جائز، اور یہ یہاں جو کچھ ذکر ہوا ہے نا ان میں سے ناجائز کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان میں سے کچھ بھی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ ان کی دنیا کے اندر محبت جو ہے وہ بہت بری ہے، لیکن نفس جس طرف کھینچتا ہے، ہر آدمی جس کو عزت اور بے عزتی کا معیار بناتا ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس ان میں ان چیزوں کی کثرت ہے وہ بڑا پریویلیجڈ ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ گویا جو ہے نا وہ بیکار ہے، غریب ہے،
اللہ اس کی طرف نہیں جا رہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے قریب مت جاؤ، نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی کی متاع ہے، اس کے بغیر دنیا کی زندگی کا جو ہے نا وہ واقعی وہ اس کو ایک اچھی زندگی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا یہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوتا ہے، مراد یہ کہ جو آگے آنے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے استفادہ کرو، یہ زندگی کی متاع ہے، لیکن اسی میں کھو کر نہ رہ جاؤ، کھویا نہ جا اسی عالم رنگ و بو میں تیرے سامنے آسماں اور بھی۔ یہ تو چلو یہ تھا کہ ادھر رہتے ہوئے جو ہے نا وہ اور علم کی ترقی اوپر، لیکن یہاں یہ بھی مراد ہے کہ ادھر رہتے ہوئے ان سب چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے رب کو مت بھول جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرتے رہو اور کچھ بچا کے رکھو اللہ کا جو آپ سے وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، یا یہ حکم تمام پیغمبروں سے بھی تھا، اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کیا ہم تمہیں یعنی خبر دیں، میں تمہیں خبر دوں ایسی چیزوں کی جو ان سے زیادہ بہتر ہیں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو اپنے رب سے تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کریں، ان کے لیے عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے جنات، جنتیں، باغات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ زندگی ختم ہو جانے والی، سب کی ختم ہو رہی ہے۔ وہ جو بہت جن سے ہم محبت رکھتے تھے اپنے باپ دادا، اور ظاہر ہے ہمارے پاس سے اٹھ گئے، اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے بھی اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور کبھی موت بھی نہیں ہے وہاں۔ تو جو نہریں بھری جنتیں ہوں گی ان میں کیا ہوگا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ، وازواج مطہرۃ، اور ان کی بیویاں وہاں پاکیزہ ہوں گی، یعنی یہ جو بیویاں ہوں گی وہ رضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا بھی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ جنت میں جو بیویاں ہوں گی یہ کیسی ہوں گی، کون ہوں گی؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں مطہراتن کا بات کر رہا ہے کہ وہ پاکیزہ ہوں گی۔ دیکھیں یہاں کی زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں کی میاں بیوی کی نہیں بنتی، میاں بیوی ہیں ریل کی گاڑی کی طرح، ریل کی پٹری کی طرح، دو پارٹ ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن بس چل رہے ہیں، کوئی زندگی کا جو ہے نا اس طرح سے مزہ نہیں ہے، ان کے باہم ہم آہنگی نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں، یا یہ کہ خاوند اللہ کا بندہ ہوتا ہے، بیوی جو ہے نا وہ شیطان کی بندی ہوتی، یا بیوی اللہ کی بندی اور بندہ جو ہے نفس کا بندہ ہے، دونوں کے مختلف۔ فرعون اللہ کا منکر اور بہت بڑا تھا، آسیہ اس کی بیوی اللہ کی بہت نیک بندی۔ اس کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر دی ہے کہ تمہیں اللہ جو ہے نا وہ مثال دیتا ہے ایک پیغمبر کی، حضرت لوط علیہ السلام، اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے، بیوی جو ہے نا کافروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا اس امرات فرعون کی بیوی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ کیسی نیک بندی تھی، اور اس کا اب ان کا کیا معاملہ ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں ازواج مطہرہ۔ یہ جو ازواج زوج کی جمع ہوتا ہے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، تو بیوی میاں کا جوڑا ہے، اور یعنی بیوی خامند کا زوج ہے اور خامند بیوی کا زوج ہے۔ ہمارے ہاں عربی میں، اردو میں ہم زوجہ کہہ دیتے ہیں، عربی میں زوج ہی ہوتا ہے، زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے، یہ ہم نے اس کے ساتھ اے لگا کے اس کو پھر مؤنث مزید بنایا، ورنہ یہاں جوڑا ہے بیوی خامند کا زوج، خامند بیوی کا زوج۔ تو دونوں ازواج جو ہیں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کئی دفعہ، اور گناہ ثواب کے اعتبار سے بھی اگر ان میں یہ فرق ہے یہاں، تو اللہ تعالیٰ اس فرق کو وہاں مٹا دیں گے۔ جنت میں دونوں وہی ہوں گے جو اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، اس سے ڈرنے والے ہوں گے، اس کے حقدار ہوں گے۔ اگر بیوی جنت کی حقدار ہے اور خامن جنت کا حقدار نہیں تھا، تو وہاں خامن زبردستی اس کے ساتھ نہیں باندھا جائے گا، اور یہ خامن اگر جنت کا حقدار ہے اور بیوی جو ہے نا جہنم کی حقدار ہے، تو وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں باندھی جائے گی،
بلکہ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو بدل دیں گے وہاں، اور ان خامدوں کو بھی بدل دیں گے وہاں، ازواج وہاں زوج پاکیزہ ہوں گے، جنتی ہوں گے۔ تو اور اگر یہاں زندگی میں دونوں ایک جیسے تھے، دونوں اللہ کے برگزیدہ تھے، تو وہاں پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ یہی میاں بیوی ہوں گے۔ تو اس پر تو بہت سارے شاعروں نے جو ہے نا وہ بڑی دل پسند جو ہے نا تحریریں بھی، شعر بھی کہہ کے، اچھا یہی کچھ وہاں ہوگا، تو یہی کچھ وہاں ہوگا، یہی جنت میں ملیں گی، تو پھر تو ہماری جنت سے توبہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ازواج مطہرہ، وہاں پاکیزگی ہوگی۔ یہ جو اگر لڑائیاں بڑائیاں دل کے یہاں دلوں کے اندر جو ٹیڑھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی جنت کی جو نعمت ہے اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ جن لوگوں کے درمیان یہاں خواہ مخواہ دلوں میں نفرتیں قدورتیں ہوتی ہیں، اگر اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو پہلی بات یہی ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے یہ نفرتیں قدورتیں دلوں میں سے مٹ جائیں گی۔ یہ جو فرقہ فرقہ یہاں ہو رہے ہیں، گھر گھر میں تماشا ہے، لیکن اگر اللہ کی حدود کی پاسداری کریں اور اس سے انہیں نہ پھلانگیں، اللہ خوش ہو، جنت نصیب کرے، تو جنت میں بڑی نعمت یہ ہوگی کہ یہ بیماری نہیں ہوگی، یہ قدورت نہیں ہوگی۔ تو ظاہر اگر سارے جنتیوں کے ماں بہن نہیں ہوگی تو میاں بیوی کے درمیان تو بالکل بھی نہیں ہوگی، لہذا یہ ترجیحاً پہلی بات یہ ہوگی کہ اچھا اب یہاں ایک اور بھی میں وضاحت کر دوں کہ اسلام تمام انبیاء کا دین تھا، یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، ہر پیغمبر نے اسلام کی طرف ہی دعوت دی ہے، ہر پیغمبر یہی کہتا تھا کہ انا مسلم، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، یہ سب سے پہلے میں اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، پیچھے گزرا تھا نا کہ نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ ابراہیم نصرانی تھے، وہ تو مسلم تھے، اور ہر پیغمبر بھی یہی کہتا رہا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ یہ لوگ ہیں جو بات، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ بھی جو ہے نا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس کے والدین ہوتے ہیں، یحودان ہی و ینصران ہی، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اسلام پر پیدا کی، اسلام سے پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کسی ضد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس شرف کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، نہ نیشنلزم کی بنیاد پہ، نہ زبان کی بنیاد پہ، کسی اور ضد کی بنیاد پہ اس دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بھی بہت جو ہے نا وہ سریع کا مطلب ہوتا ہے تیز، تو اللہ تعالیٰ پھر حساب لینے میں یا سزا دینے میں یا جلد سزا دینے میں بھی پھر بڑا بہت جو ہے نا تیز ہے، تو اس سے تیز کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور اگر اہل کتاب نے بھی پہلے ایسا کیا، اس میں اختلاف کیا کسی بھی ضد کی بنیاد پر، تو پھر وہ بھی غلط تھا، اور کبھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین اسلام پسندیدہ ہے، اور جو لوگ کہلائیں کہ ہم دین اسلام والے ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس پر دل جمعی سے جم کریں۔ اچھا اب آگے یہ ہے کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر اس بارے میں جھگڑا کریں آپ سے، اس بارے میں بحث کریں کہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے، فلاں دین ٹھیک ہے، اور فلاں اور فلاں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، آپ فرمائیے کہ میں نے تو، اب یہ نبی کو حکم ہے یار، کہ میں نے تو سب طرف سے منہ پھیر کے سیدھا اسی طرف اسلم، تو میں اسلام لے آیا۔ اسلام کا مطلب بھی اسلم، تو میں اسلام لے آیا، میں نے مان لیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اپنے رب کی طرف منہ کیا ہے، جو اس نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک تمہارے لیے پسندیدہ دین اسلام ہے، بس میرے لیے یہی بڑی بات ہے، تو میں اللہ کی خاطر اللہ کی طرف منہ کرتا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میرے پیچھے ہو چکے ہیں، جو بھی میرے ساتھ چلیں گے، جو میرے پیروکار ہو گئے، جو میری اتباع کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، تو پھر آپ ان اہل کتاب سے اور امیین، مراد وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں ہیں، یعنی وہاں تو مراد اہل مکہ یا کفار مکہ یا مشرکین مکہ سے مراد پورے عرب کے وہ مشرکین
تھے، اور وسیع مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں ہے، ہندو، مجوسی یا جو دوسرے ہیں، یعنی اس سے اہل کتاب تو ساری امتوں میں، سارے انسانوں میں اللہ رسول بھیجتے رہے، کتابیں بھی بھیجتے رہے، لیکن ظاہر ہے ان کی تعلیمات رسولوں کی بھی محو ہوگی اور وہ کتابیں بھی دنیا سے نابود ہوگی۔ یہاں اہل کتاب جب مراد دیا جاتا ہے تو اہل کتاب تورات اور انجیل کے حاملین یعنی یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ ہم ایک ہی چونکہ لڑی سے ہیں، سمیٹک سامی ادیان کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے جو پیغمبر ہیں، جو کتابیں آئی ہیں ان سے مراد ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں، اور امیین سے مراد یہاں غیر اہل کتاب یا کوئی بھی جو ہے نا وہ مشرکین دنیا کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کے لیے ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہو رہا تھا تو فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے نا کہ اسلم تم، بڑا سادہ سا لفظ ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، اسلم تم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ جب سب پیغمبروں کا یہ کام تھا اور تمہارے یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد اور دیگر انبیاء کا دین اسلام تھا، ہم تو اسلام لے آئے، کیا تم بھی لاتے ہو؟ یہ ایک جملہ مترضہ بھی تھا اور ایک تنزیہ بات بھی تھی کہ بھی جب بات ایک ہے تو پھر چھوڑو یہودیت نصرانیت کو۔ اور یہ بات وہ مانتے تھے کہ ہاں یہ تو ظاہر ہے بعد میں ان کے اختیار کردہ ہیں، سب کا نام تو مسلم ہی رکھا اللہ نے، اور اللہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو بہرحال فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بے شک ہدایت پا لیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو تبلیغ کر دینا ہے، آپ کا کام تو پہنچا دینا۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا، اسی سے ہم کہتے ہیں ابلاغیات، یہ بھی ابلاغیات ہے، پہنچانے کے جو ہے نا وہ ابلاغی رسائل یا وسائل، یعنی ہم یہ ایک جو کمیونیکیشن کا شعبہ ہوتا ہے یا میڈیا کا شعبہ ہوتا ہے، ماس کمیونیکیشن جس کو کہتے ہیں، اس کو ابلاغیات، شعبہ ابلاغیات بھی کہتے ہیں۔ تو ابلاغ کر دینا، پہنچا دینا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو ہے اچھی طرح یہ بات پہنچا دینا، لوگ مانے یا نہ مانے، آئیں یا نہ آئیں، یہ ان کی قسمت۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور نبیوں کو قتل کریں بغیر حق کے، پھر وہ یہودی آ گئے جو یار جو نبیوں کو قتل کرتی رہی قوم اور ان کی گھٹی میں یہ پڑی ہوئی ہے، آپ اس سے یا اس کی نسلوں سے کسی رحم کی کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ آپ آج اگر وہ گاجر مولی کی طرح بچوں کو غزہ میں کاٹ رہے ہیں، فلسطین میں کاٹ رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، اس کی صرف ایک ہی جو ہے نا طریقہ کار ہے کہ ان کا جو بھوت ان کو چڑھ جاتا ہے، ان کی معیشت کی ہڈی کو جب تک نہ توڑا جائے تب تک یہ باز آنے والے نہیں۔ اور یہ قرآن حکیم گواہ ہے، ان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے اس طرح سے خود سریاں کی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا ہے اور ان کی تباہی ہوئی ہے۔ اور ایک تباہی نہیں، ہمیشہ تباہیاں ہوئی ہیں، لیکن ہوئی ان کی انہی جو ہے نا وہ بغاوتوں کے نتیجے میں، پھر اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے۔ پھر یہ دوبارہ جو ہے نا توبہ کرتے ہیں، یہ عبادت گزار بھی بڑے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھو تورات لیے پھر رہے ہیں ٹرکوں کے آگے کہ ہم جو ہے نا اندر جانے نہیں دیں گے، جی امداد نہیں جانے دیں گے، آگے بیٹھے ہوئے ہیں تورات پڑھ رہے ہیں اور سر پہ ٹوپیاں لی ہوئی ہیں، اور جب یہ روتے ہیں اللہ کے آگے یوں جھکتے ہیں اور دھاڑ دھاڑ کرتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کو ان پر ترس آتا ہے، پھر یہ کرتے ہیں حرکتیں، اور پھر جو ہے نا وہ اس پر تو یہ نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ قتل کرتے رہے ان لوگوں کو، عام انسانوں کو بھی، جو لوگوں کو جو ہے نا وہ عدل اور انصاف کا اور بھلائی کا درس دیتے رہے، یعنی نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے اور عام انسانوں کو بھی قتل کیا ہے۔
یہ ان کی ہسٹری ہے۔ اور آگے سورہ بنی اسرائیل میں تو یہی ہے کہ پھر تم ایسا کرو گے پھر اللہ بھی یوں ہی کرے گا۔ تو یہ اپنی فطرت، وہ جو مشہور بات ہے نا کہ ایک دفعہ ایک کچھوا جو ہے نا وہ دریا پار کر رہا تھا، تو بچھو نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لیتا جا۔ اس نے کہا سوار ہو جا میری اس پہ پیٹھ پہ، وہ سوار ہو گیا، تو رستے میں اس نے اس کو ڈانگ مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں یار۔ تو پھر اس نے بھی ڈبکیاں لگائیں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ تو بہرحال یہ ان کی فطرت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہ پیغمبروں کو معاف کیا ہے، اور نہ کبھی انہوں نے جو ہے نا وہ عام انسان جو نیکی کا کام یا بھلی بات کرتے تھے۔ اب یہاں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، ہم یہاں صدیوں سے رہتے ہیں، یہ ہمارے گھر ہیں، ہم یہی باہر سے آ کے آباد نہیں ہوئے ہوئے، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، ہمیں تم کس طرح سے بے دخل کر سکتے ہو کسی قانون کے تحت؟ کون سا قانون ہے؟ کس طرح سے تم ہماری زمین جو ہے نا ہم سے چھین کر یہاں اپنی بستیاں قائم کر سکتے ہو؟ کس طرح سے ہمیں بیٹھے بٹھائے قید اور قتل کر سکتے ہو؟ کیا غلط کہا ہے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اپنی بات رکھی، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا کرے، مرتا کیا نہ کرتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم مثلا فرض کیا ہے انہوں نے اغوا کیا ہے، تو انہوں نے ان کے لوگوں کو خود تو بھوکے مر رہے ہیں، کچھ نہیں ملتا، لیکن ان کے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، تو تم بات چیت کرو۔ وہ دینا چاہتے ہیں نا کہ یہ لو اپنے اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کرو، جو تم نے قید کیے ہوئے جو ہے نا بے گناہ، تم تو انہیں روٹی اور پانی بھی نہیں دیتے ہو، ہم ان کو اپنی جان سے بھی جان پر کھیل کر سارا غزہ تباہ ہو گیا، لیکن انہوں نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو وہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایک غلط بات تو نہیں کرنا چاہتے، صحیح بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کیا دے رہے ہو؟ یہ ہے آئینہ حضرات، یہ ہمیشہ فبشرہم بعذاب الیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی جو ہے نا وہ بشارت دیجیے۔ تو یہ عذاب یہاں بھی ہوگا اور آگے بھی ہوگا۔ یہاں اور وہاں کا فرق یہ ہے کہ وہاں تو پھر کئی گنا زیادہ ہے، لیکن یہاں بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ ایمان رکھنے کی، یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا و آخرت میں جو کیے ہوئے اچھے اعمال ہیں وہ بھی برباد ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا تم نے دیکھا؟ اب یہاں بھی مراد یہی یہود و نصارہ ہیں کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا